السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ میں بہت دنوں بعد آپ سے بات کر رہی ہوں اور کوشش کروں گی کہ میں زیادہ بے قرار نہ ہو جاؤں جو حالات پاکستان کے ہو رہے ہیں۔ اچھا، آج میں ابھی کلاس میں ڈیوٹی دے رہی تھی، وہ پیپر ہو رہے ہیں بچوں کے نا، تو موبائل میرے ہاتھ میں تھا، تو کسی دوست نے گڈ مارننگ کے بڑے حسین مناظر شیئر کیے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ کتنی پیاری صبح ہے یہ وہ۔ بہرحال میں نے ان سے کہا کہ اس میں کیا ہے، تو کسی اور دوست نے، کسی اور سہیلی نے جواب دیا کہ اس میں سکون ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ ابھی فی الحال تو میں سیلابی ریلے کے اندر ہوں، مجھے سانس آئے تو مجھے پتہ بھی چلے کہ سکون کیا چیز ہے۔ دل میرا بڑا اداس تھا، مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ یہ اشرف المخلوقات کیسے پانی کے تنکے کی طرح اس پانی میں، یہ اشرف المخلوقات کسی تنکے کی طرح پانی میں بہہ رہا ہے نا، اور پانی اپنا زور زبردستی دکھا رہا ہے، اپنا غصہ دکھا رہا ہے، اپنی طاقتیں دکھا رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طاقت ہے، پانی کی کیا طاقت ہوگی؟ لیکن بہرحال ہم اس دنیا پہ اللہ پاک کے نائب ہیں نا۔ تو مجھے یاد ہے کہ یہ بہت پرانی بات ہے، جب میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، تو جب بھی کوئی طوفان آتا تھا نا، بہت یا شدید طوفان آتا اور بارش ہوتی اور بڑے گھنے کلاؤڈز آتے، تو میری بیوے کیا کرتی تھیں پتہ ہے؟ میری بیوے جھاڑو اٹھا کے نا چارپائی کے پائے کے نیچے وہ جھاڑو رکھتی، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ طوفان تھم جاتا تھا۔ مطلب ان لوگوں کی ان معصوم اداؤں میں اتنی طاقت تھی، ان لوگوں کی ان معصوم اداؤں کو اتنی پذیرائی حاصل تھی کہ طوفان مڑ جایا کرتے تھے۔ بیوے سورہ یاسین پڑھتی تھیں اور چارپائی کے پائے کے نیچے وہ جھاڑو رکھتی تھی اور کہتی تھی اب دیکھو طوفان تھم جائے گا، طوفان تھم جاتے تھے۔ میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی اور اچانک مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں بھلا وہ کون ہے جو کوئی مضطرب اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ مضطرب کیا ہے۔ میں نے اپنے ان فرینڈ سے کہا کہ آپ نے کل تصویریں شیئر کی تھی سیلاب کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا وہ اس لیے تاکہ ہم دعا کریں۔ پھر میں نے کہا ہم دعا کر تو رہے ہیں، پھر دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، یا کیا معاملہ ہے، واٹس دی ریزن؟ اچانک مجھے سمجھ آ گئی کہ اچھا وہ مضطرب دلوں کی پکار سنتا ہے۔ اچھا مضطرب دل کی پکار کیا ہوگی؟ میں نے اپنے آپ کو امیجن کیا، یہ میرے بہن بھائی ہیں جو ڈوب رہے ہیں، ہم سارے ایک والدین کی اولاد ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ تو جب وہ کوئی بندہ ڈوبتا ہے نا، تو وہ زبان سے دعا مانگنا بھول جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا مضطرب دل کی دھڑکن بھی دعا ہے۔ جو وہ اضطراب میں ہوتا ہے، اضطراب کیا ہے؟ کسی ضرورت سے مجبور و بے قرار ہونے۔ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہوا کی ہے کہ مجھے ہوا ملے کہ اس میں سانس لوں، میں ڈوب رہا ہوں، میں ڈوب رہی ہوں، مجھے سانس کے لیے ہوا چاہیے۔ کسی ضرورت سے مجبور و بے قرار ہونے کو اضطرار کہا جاتا ہے، اور وہ جب بھی ہوتا ہے جب اس کا کوئی یار و مددگار نہ ہو، وہ سہارا نہ ہو، جو دنیا کے سب سہاروں سے مایوس ہو چکا ہو اور خالص اللہ پاک کو فریاد رس سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہو۔ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ جب بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس کا رواں رواں، اس کا ایک ایک مسام، اس کا ایک ایک پور، اس کا ایک ایک بال اس طاقت سے رجوع کرتا ہے جو طاقت اس کے اندر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تیرے اندر ہوں، تو غور کیوں نہیں کرتا؟ تو وہ اب زبان سے نہیں، وہ اپنے ایک ایک ذرے سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اس پہ، اس حرکت پہ بھی، اس ادا پہ بھی بڑا پیار آیا کہ وہ کسی کو تو سینے سے لگا رہا اور کسی کو سائڈ پہ اچھال دیتا ہے کہ چلو تم ابھی جیو، تمہارے پاس ابھی اور ٹائم ہے، اور کچھ کو اپنے سینے سے پرسکون کر دیتا ہے، اپنے سینے سے لگا کے پرسکون کر دیتا ہے۔ وہ اب تیرے پانی میں ڈوبے
कीचड़ में फंसा हुआ, उसे परवाह नहीं होती। मुस्तरिब दिल की पुकार वाली बात जो है ना, मैं इंशाअल्लाह ताला इस पर मज़ीद बात करूँगी। अभी क्लास का टाइम हुआ है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रहो।